ڈاکٹر صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کے انٹروڈکشن میں ان کی بعثت کے سلسلے میں جو ہم جو مختلف گولز ہیں اس میں ایک پرائم گول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتلایا کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کریں، جیسے داؤد علیہ السلام کو ملتا ہے، ان کو بھیجا ہم نے اس لیے کہ وہ عدل و انصاف جو ہے قائم کریں۔ تو پریسائزلی چونکہ ظاہر ہے موضوع بہت بڑا ہے، سوال بہت بڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد عدل و انصاف ہے، اس پہ ذرا گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عدل کا قیام انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا بنیادی مقصد تھا، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو قائم ہی عدل پر فرمایا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اسے میزان پہ رکھا، ہم نے اس میں میزان قائم کی، اس میزان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اس کو خراب نہیں کرنا، یعنی پوری کائنات کا نظام ہی فی الاصل عدل پہ کھڑا ہے۔ ایک ایون آؤٹ آف دس ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جائے تو یہ وہ شاید اس کائنات کا آخری لمحہ ہوگا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ جو ہیومن سوسائٹی ہے، انسانی معاشرہ ہے، یہ پھر عدل کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جب پوری کائنات ہی عدل پہ کھڑی ہے، ایک بیلنس پہ کھڑی ہے، ایک ایکویشن پہ کھڑی ہے، تو انسانی معاشرے کو تو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا جب اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو اس زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساتھ ہی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میرا نظام عدل آئے گا، میری ہدایت آئے گی، خوف، غم اور حزن سے وہ لوگ آزاد ہوں گے جو اس پہ قائم ہوں گے۔ اللہ، یعنی انسان کو ایک پورا چارٹر دے کے بھیجا گیا، پوری گائیڈنس دے کے بھیجی گئی اس دنیا کے اندر کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب یہ نظام ہدایت ہوگا کیا؟ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے 1 لاکھ سے زائد، وہ اسی نظام کی توضیح و تشریح کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسول بھیجے دلیلوں کے ساتھ، اور ان کو کتاب بھی دی اور میزان بھی دیا تاکہ وہ لوگوں کو عدل اور انصاف کر دیں۔ اب دیکھیں سب انبیاء کا ذکر ہوا، یعنی من حیث الکل ذکر ہوا، طبقہ انبیاء کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہم نے طبقہ انبیاء کو 2 چیزیں دے کے بھیجا، کتاب اور میزان۔ کتاب ہدایت ہیں اور میزان ان کا نفاذ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ کتاب پہ قائم ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نظام عدل پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ کوئی انبیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کو عدل سے متعارف کروائیں، انسانیت کو عدل کی ڈیٹیلز دیں، انسانیت کو عدل پہ خود قائم ہو کر دکھائیں، نمونہ عمل قائم کریں، اور انسانیت کے سامنے اس حقیقت کو اسٹیبلش کر دیں کہ ان کی بقا صرف اور صرف عدل پر چلنے میں۔ جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں جنید صاحب، تو انبیاء کرام کی جو تعلیم ہے وہ کہاں سے عدل شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ذات خداوند کے ساتھ عدل، ٹھیک، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ عدل، سبحان اللہ، اس کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ عدل، سبحان اللہ، اس کے بعد اپنی ذات کے ساتھ عدل، سبحان، اور معاشرے کے ساتھ عدل، سبحان۔ اب جب اللہ کی ذات سے شروع کرتے ہیں، ارشاد ربانی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے پھر انہوں نے ظلم نہیں کیا، اس ایمان کے عدل کے تقاضے پورے کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، دنیا اور آخرت میں نجات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب عدل کا مقابل، جیسے پروفیسر صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، اس کا متضاد ظلم ہے، تو سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ عدل نہ کرنا ہے، اللہ، جسے شرک آ گیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ، گویا عدل کا آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے۔ جنید صاحب، یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں یہ بہت کمپریہنسو ہیں، یعنی ایک نقطہ آپ لے لیں، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ قرآن مجید کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی نے اتاری ہوتی تو اس میں بڑے تضادات ہوتے، اس میں بڑی انکوہرنس ہوتی، انکنسسٹنسی ہوتی۔ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر چیز دوسری چیز کی وضاحت کرتی ہے، تائید کرتی ہے۔ اس کا اطلاق، قرآن مجید کے اصول کا اطلاق خود مسلم سسٹم اور مسلم لائف پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو نظام دیا اللہ رب العزت نے۔ جنید صاحب، آپ کہیں سے شروع کریں، آخر آپ ذات حق تک جا پہنچیں گے۔ ایسا ہی آپ نماز کو پکڑ لیں، زکوٰۃ کو پکڑ لیں، حج کو لے لیں، کسی عبادت کو، کسی عقیدے کو لے لیں، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہوئی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسا جگسا ہے جس چیز کو نکال دو تب جگسا کمپلیٹ ہوگا، ایسا نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں ہمیشہ قوانین بدلتے رہتے ہیں، امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں، نظام، کیوں؟ اس میں کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں انٹرنل کوہرنس ہوتی ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس فرکشن کو ریموو کرنے کے لیے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام کو اللہ پاک نے اس سے بلند تر بنایا ہے۔ بالکل۔ اب یہی اصول جو تصور عدل ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، قطع کلام کی معذرت ڈاکٹر صاحب،
اسی تصور کو لے کے باقاعدہ اپلائی کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے اور بلا تخصیص کیا. یعنی آپ دیکھیں ہمیں مختلف مثالیں میں ملتی ہیں. اگر پریسائزلی سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کی ہم بات کریں تو آپ وہ جو ظاہری اعلان نبوت سے پہلے جس شخص کا معاملہ ابو جہل اس کو بڑا انفلوئنشل تھا معاشرے میں، لیکن سرکار انصاف کے لیے اس کے لیے کھڑے ہو گئے. میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ انبیاء نے کس طرح سے قائم کیا. جیسے میں نے عرض کیا انبیاء کرام نے نظام ہدایت بھی دیا، نظام عدل بھی دیا، اور اس پہ قائم ہو گئے، نمونہ بھی قائم کیا. اور اس کا ظاہر نمونہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ذوالخویسرہ، اس نے کہا کہ مجھے نہیں ملا، آپ عدل کریں، اے محمد عدل کریں. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ بتاتا ہے کہ انبیاء نے کس طرح عدل قائم کیا. آپ نے فرمایا میں اگر عدل نہیں کروں گا تو عدل کرے گا کون؟ اللہ اکبر. یہ انبیاء کا منصب ہے. اللہ اکبر. بھئی عدل ہوتا کیا ہے؟ یہ اس کا اظہار ہی انبیاء کی ذات سے ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اگر جس پرسپیکٹو میں جو صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ عدل کی سوشل اپلیکیشن، سوشل لیول پہ لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا، اگر آپ دور قبل از نبوت کو دیکھیں تو آپ اس سے ذرا پہلے چلے جائیں. یہ جو ابو جہل کا واقعہ اس سے پہلے چلے جائیں، آپ الف الفضول پہ چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف الفضول میں شمولیت اختیار کی. بالکل. کیوں اختیار کی؟ کہ یہ وہ ایگریمنٹ تھا، یہ وہ پیکٹ تھا جس کے ذریعے معاشرے کے جو گرے پڑے لوگ تھے، مظلوم لوگ تھے، ان کو ظلم سے بچانا اور ان کو عدل فراہم کرنا. بالکل.